السلام علیکم دوستو، ایک بار ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو آج جو اہم خبر آپ کے پاس ہم لے کے آئے ہیں، دو چیزیں ہیں، بڑی حیران کن باتیں اور بڑی اہم خبریں ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے حوالے سے جو نون لیگ کا پلان ہے وہ تیار ہو گیا، مکمل جو ہے وہ کر لیا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے چند روز میں آپ کو خبریں جو آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور ایک تو خبر آج ہی ویسے آ گئی ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ عدالت جو ہے وہ پارلیمان کے بنائے گئے قوانین میں مداخلت نہیں کر سکتی، پارلیمان میں جو چیزیں ہو گئی ہیں ان میں مداخلت نہیں کر سکتی، ہاں اس کی تشریح کر سکتی ہے یا اس کے حوالے سے جو ہے وہ وضاحت جو ہے وہ دے سکتی ہے۔ لیکن اس طرح کے بیانات آنے جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں، تو یہ کیوں آ رہے ہیں بیانات؟ اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ پہ زور دینا، نیوٹرلز پہ زور دینا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں وہ اتنا نیوٹرلز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ جناب یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، آپ نے ہمیں فائلیں دکھائی تھیں، اسٹیبلشمنٹ نے ISI نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ لوگ غلط ہیں، ان لوگوں نے کک بیکس لیے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کرپشن کی ہے اور یہ پیسہ جو ہے ملک سے باہر لے کے گئے۔ اب دو چیزیں ہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے یہ بیان تو دے دیا ہوا ہے، اور یہ بیان دینے کے بعد اب عمران خان صاحب کے اوپر بھاری ذمہ داری ہے، جس سے گورنمنٹ نے یہ بات کی ہے کہ آپ نام بھی بتائیں کہ وہ کون سی ایجنسیاں تھیں، کس نے کہا تھا آپ کو، کس نے فائلیں دکھائی تھیں، لوگ سامنے لے کے آئے۔ اب خان صاحب یہ وہ واحد بندے ہیں کہ جو یو ٹرن لینے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، تو خان صاحب یقینی طور پہ کوئی بندے نہیں سامنے لے کے آئیں گے، کیونکہ خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور میں نے ویڈیو بنا دی، میں نے ان کے نام بتا دیے۔ پھر جب پچھلے دنوں فریہ ادریس کے پروگرام میں جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا یار میرے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن میں نے ویڈیو بنا دی، مجھے کن کن پہ شک ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن اب جو ہونے جا رہا ہے اس کا خان صاحب کو بخوبی علم ہے، اور خان صاحب جو ہے وہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس پریشر کے چکر میں منہ سے جو بھی نام نکلتے ہیں، جو بھی باتیں نکلتے ہیں، کر جاتے ہیں۔ ایک دن اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کے خلاف ہوتے ہیں، اگلے دن ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اب خان صاحب پہ بھاری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایجنسیوں کے نام بھی بتائیں گے، نہیں تو یہ معاملہ بڑا طول پکڑے گا۔ یہ آپ نے بنیادی طور پہ ایک ایسے معاملے کو چھیڑ دیا ہے جس معاملے کے اوپر یا تو ان لوگوں کو جواب دہ ہونا پڑے گا، ان کو بیچ میں آنا پڑے گا، اور یا پھر آپ کو جو ہے وہ معاملات کو کلیئر کرنا پڑے گا، نہیں تو یہ آپ کے گلے کی ہڈی بن جائے گی۔ خان صاحب یہ آپ کو بتا رہے ہیں، یہ آپ کے گلے کی ہڈی بن گئی تو یہ آپ پھنس جائیں گے۔ اور ایک اور خبر جو ہے وہ جو سب سے بڑی خبر ہے، سب سے اہم خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے اس نے پلاننگ شروع کر دی ہے۔ پلاننگ یہ شروع کر دی ہے کہ نواز شریف کو واپس کیسے لایا جائے۔ سپٹمبر میں یہ باتیں ہو رہی تھی خان نواز شریف واپس آ رہے ہیں، لیکن سپٹمبر میں نہیں آ رہے۔ 2023 کے الیکشن کی کیمپین کریں گے، سپٹمبر میں نہیں آ رہے۔ دو چیزیں پیرالل چل رہی ہیں، ایک نواز شریف کی واپسی اور ایک اسحاق ڈار کی واپسی۔ ابھی مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے آپ لوگ بڑے پک گئے ہیں، اندر سے غصہ آ رہا ہے آپ کو کہ مفتاح صاحب کیوں ہیں، کیونکہ مفتاح صاحب نے پیٹرول مہنگا کر دیا، اور 1 تاریخ کو 10 روپے مزید مہنگا ہو رہا ہے پیٹرول۔ یہ لکھ لیں، یہ ہو رہا ہے، یہ کنفرم ہے۔ اب گورنمنٹ اس کو 10 روپے کر دے، 5 روپے کر دے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن IMF کے ساتھ جو طے کیا ہوا ہے پیٹرولیم لیوی وہ آپ نے لگانی ہے۔ اس کے علاوہ بجلی جو ہے وہ 10 روپے مہنگی ہو رہی ہے، فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے آپ کے آنے والے بلوں میں جو آپ کو بجلی لگ کے آئے گی وہ 10 روپے مہنگی لگ کے آئے گی، یہ جو ابھی بل آنے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کی چیزوں پہ جو ہے وہ باہر سے جو چیزیں آپ منگوا رہے ہیں ان پہ جو ہے ٹیکس لگا دیا 3 گنا، تو آپ کی تقریباً ہر چیز ہی باہر سے آ رہی ہے۔ یہ جو میک اپ کا سامان ہے یہ بھی مہنگا ہو جائے گا اس میں، اور حکومت نے جو ٹیکس لگایا اس کے ساتھ یہ جوتے، پرس اور گاڑیاں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی۔ جب مہنگائی آئے گی تو ظاہری سی بات ہے اس کا اثر جو ہے وہ نیچے سے لے کے اوپر تک ہر کسی کو پڑے گا۔ تو ایک تو یہ پلان ہے کہ یہ سارے فیصلے مفتاح صاحب سے کروا کے مفتاح صاحب کو اتنا گندا کر دیا جائے کہ لوگ کہیں اچھا یار نہیں لاتے آپ عمران خان کو، نہیں لاتے آپ وہ کیا نام ہے اس کا شوکت ترین کو، آپ اسحاق ڈار کو ہی لے آئیں۔ یہ لوگ منہ سے کہیں گے، مانگیں گے، اور آپ مانیں گے اس چیز کو، آپ کہیں گے، جب عوام کہے گی تو یہ لے آئیں گے۔ تو یہ تیاری چل رہی ہے، اس کی پھر گنجائش بھی نکالی جائے گی۔ زیادہ مشکل ہے نواز شریف صاحب کا واپس آنا، لیکن اس کو آسان بنانے کے لیے کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے پارلیمان میں بل پیش کیا جائے گا، اپوزیشن پارلیمان میں ہے نہیں، وہ بل پاس کروایا جائے گا۔ سادہ اکثریت چاہیے، سادہ اکثریت نون لیگ کے پاس موجود ہے، 173 ووٹ ان کے پاس موجود ہیں، تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اپوزیشن اس پہ ووٹنگ نہ بھی کرے، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ 20 لوگ نہ بھی کریں تو وہ بل پاس ہو جائے گا۔ بل یہ ہے کہ اس میں 62(1)F ختم کر دیا جائے گا، جس کے تحت صادق اور امین
نہیں رہے تھے نواز شریف صاحب اور تاحیات نائل ہوئے تھے. اب پیچھے رہ جائے گا 63 آرٹیکل جو ہے. 63 آرٹیکل کے تحت نواز شریف صاحب جو ہیں آرٹیکل 63 کے تحت ان ملزمان کی کیٹیگری میں آ جائیں گے جن کی مدت جو ہے وہ 5 سال ہے نااہلی کی. تو نواز شریف صاحب کے 5 سال پورے ہو چکے ہیں جب سے وہ نااہل ہوئے ہیں تب سے لے کے آج کے دن تک. ٹھیک ہے, اور آئندہ الیکشن تک تو مطلب ٹوٹلی وہ مکمل ہو جائیں گے. تو وہ الیکشن کا حصہ بنیں گے, الیکشن لڑیں گے. الیکشن کے لڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ایک الگ بحث ہے, جیتیں گے نہیں جیتیں گے, کیا سین ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو یہ ابھی چیزیں بڑی آنی ہیں اور عمران خان صاحب کے حوالے سے چیزیں تیار ہو چکی ہیں جو چیزیں آنی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے واپس آنے سے نون لیگ کی وہ جو ساکھ مشکل فیصلوں کے ذریعے متاثر ہو گئی ہے وہ کتنی بحال ہوتی ہے, اور نواز شریف کیا اتنی آسانی سے آ جائیں گے جتنی آسانی سے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا معاملات کچھ اور ہوں گے. تو یہ ہے ولاگ. آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ کیا نواز شریف کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے, اور اس میں ہم عوام کی رائے بھی لیں گے ایک آدھ دن میں. تو اسی کے ساتھ اجازت دیں, اللہ حافظ.